پارہ نمبر 3 ہے جی، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 80 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 80 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت پکڑا ہم، وَإِذْ أَخَذَ، اور جس وقت پکڑا اللہ تعالیٰ نے، میثاق کا پختہ وعدہ، النبیین، تمام حقیقی نبیوں سے، سچے نبیوں سے، لما، البتہ جو، آتیتکم، دوں میں تم کو، من کتاب، کتابوں میں سے، و حکمت، اور اس کتابوں کی سمجھ بوجھ تفسیر میں سے، ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس، رسول، پیغمبر، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے اس کے، جو معکم، ساتھ تمہارے ہے، لتؤمنن، البتہ تم ضرور ایمان لانا، بہی، ساتھ اس پیغمبر کے، ولتنصرن، البتہ تم ضرور مدد کرنا اس پیغمبر کی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے جہان سے پہلے جو جہان تھا، روحوں کا جہان، اس میں تمام پیغمبروں کو جو ہے اکٹھا کر کے، اور ان سب سے جو ہے یہ فرمایا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو تمام سچے نبیوں سے، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں آسمانی، اور اس کی تفسیر دوں، حکمت کے معنی سمجھ بوجھ تفسیر، اور پھر تم میں سے کسی کے دور میں جو ہے ایک پیغمبر آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کا جو تمہارے ساتھ ہیں، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اور یہ پیغمبر کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عالم روحوں کے جہان میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ہے وعدہ دے دیا، پختہ وعدہ دیا کہ کسی کے دور میں بھی آ جائے تم نے اس پیغمبر پر جو ہے ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آقرر، تم کیا اقرار کرتے ہو، تم اس بات کو مانتے ہو، وَأَخَذْتُمْ، اور پکڑتے ہو تم، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اوپر اس بات کی، اسری، عہد میرا، یا میرا عہد جو ہے اس کو پکڑتے ہو، پورا کرو گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم تمہارا جو عہد ہے اللہ جی پورا کریں گے۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاشہدوا، پس تم گواہ بن جاؤ، وانا، اور میں بھی، معکم، ساتھ تمہارے، من الشاہدین، حقیقی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولی، پس جو شخص منہ پھیرے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم الفاسقون، وہی ہوں گے نافرمان۔ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد پھر جائیں وعدے سے، تو وہ اللہ کے نافرمان اور باغی ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کو نہیں اپناؤں گا۔ تو آج ہم جو ہے امت جو ہے اللہ کے قرآن، اللہ کے حکموں، اللہ کے جو ہے فرمان جو ہے ان سے دور ہو چکی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مقابلے میں اپنے اپنے جو ہے فرقوں، اور اپنے اپنے علماء، اور اپنے اپنے جو ہے مذہبی پیشواؤں کے عمل کو جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور دونوں چیزیں جو ہے عملی طور پر جو ہے اقرار ہے زبانوں پر، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا بس سوائے دین اللہ تعالیٰ کی، یبغون، وہ چاہتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ کافر، یہ منافق جو ہے اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں۔ وَلَهُ، اور واسطے اللہ کے، اسلم، جھکا ہوا ہے، من، جو بھی، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے ہے، والارض، بیچ زمینوں کے، طوعاً، خوشی سے، وکرہاً، اور ناخوشی سے، وَإِلَیہِ یرجعون، اور طرف اسی کے سب لوٹائے جائیں گے۔ ہر شخص جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، پھر بھی اس کے سامنے وہ جھکا ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک بندہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی طرف سے اس کو بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، اس کو اللہ روٹی دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف نعمتیں دیتا ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اسی طرح اللہ کی موت آ جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ اللہ کا باغی ہے، بے شک اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کی موت جو ہے وہ اس پر جو ہے طاری ہو جاتی ہے، بے شک نہ مانے وہ، تو کوئی خوشی سے مانے یا ناخوشی سے اس کے سامنے جھک ضرور جاتا ہے۔ موت کے سامنے کافر ہے، مشرک ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، سب بے بس ہیں، اور
سب نے اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے، وما اور جو انزلا اتارا گیا علینا اوپر ہمارے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر اتارا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وما انزلا علی ابراہیم اور ایمان لائے ہم ساتھ اس کے جو اتارا گیا اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اوپر اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور جو اتارا گیا اوپر یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور ان کی اولادوں کے، وما اوتیا موسیٰ جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور جو دیے گئے تمام نبی میں ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم ان سب پر کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق کو نہیں فرق کرتے بین احد درمیان کسی ایک پیغمبر کے منہم ان میں سے، ہم کسی بھی پیغمبر کا انکار نہیں کرتے کہ یہ ہمارا پیغمبر نہیں ہے، سب پیغمبر ہمارے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو واسطے اللہ کے مسلمون جھکنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ وَمَن یبتغی اور جو شخص بھی چاہے گا تلاش کرے گا غیر الاسلام میں سوائے حقیقی الاسلام حقیقی اسلام کے دین فلن یقبل پس ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا منہ اس شخص کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے حقیقی اسلام آسمانی اسلام جو اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، عملی نمونہ ہے، جو اس حقیقی اسلام کو چھوڑ کر جو ہے کوئی اور اسلام جو ہے وہ تلاش کرے گا، جیسے کہ فرقوں نے اپنے اپنے اسلام بنائے ہوئے ہیں فقہ کے نام پر، تو یہ ہے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا وہ اسلام قطعی طور پر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قابل قبول اسلام جو ہے وہ آسمانی اسلام ہے، اور وہ اسلام جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر چھوڑا اسوہ حسنہ کی صورت میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پر 23 سال محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو آج تک جو ہے اس ریاست مدینہ کے اندر جو ہے محفوظ کیا ہوا ہے، آج تک وہ اسلام نافذ ہے، حقیقی اسلام الاسلام الف لام لگا ہوا، وہ حقیقی اسلام نافذ ہے قرآن اور تفسیر کی حالت میں، اور نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ میں آج کی صورت میں آج بھی وہ قرآن جو ہے اسلام جو ہے وہ نافذ ہے۔ تو فرمایا کہ جو الاسلام حقیقی اسلام کو دین ماننے کے بجائے کوئی اور جو ہے دین تلاش کرے گا تو اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ شخص بیچ آخرت کے من الخاسرین حقیقی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیفا یہدی اللہ کس طرح ہدایت دے اللہ تعالیٰ قوماً اس قوم کو کافروا جنہوں نے انکار کر دیا بعد ایمانہم پیچھے اپنے ایمان لانے کے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھر اس قرآن کے احکام کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے حکموں کا انکار ہی کر دیا، تو ان کو اللہ ہدایت کیسے دیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کا اور اطاعت اور غلامی کرتے ہیں کافروں کی، اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے آسمانی دین کو نبی علیہ السلام نے نافذ فرمایا، اور آج ہم جو ہے شیطانی نظام جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو ہم مسلط کیے ہوئے ہیں زبردستی ایمان والوں کی جو ہے ماحول میں اور اللہ کی زمین پر۔ تو اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسمانی دین نافذ کیا تھا، اس پر عمل کر کے اپنا اسوہ حسنہ جو ہے وہ چھوڑا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس آسمانی دین ہے، آئین ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو ہم نے نافذ کیا ہے، ہم نے وہ نافذ ہی نہیں کیا۔ ہم نے کافروں کے فتنے کو نافذ کیا ہے جس کے بائیکاٹ کا سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کافروں کے دین کا بائیکاٹ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کیا، صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے اذیتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں اس بائیکاٹ کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم جو ہے بائیکاٹ تو دور کی بات ہے، ہم جو ہے اس کو کافروں کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ کوئی فرقہ پیچھے نہیں رہ گیا، تمام فرقوں کے علماء اور مفتی جو ہے کافروں کے فتنے کو، کافروں کے جو ہے شیطانی نظام کو اللہ کی زمین پر جو ہے اسمبلیوں اور ووٹوں کے ذریعے مسلط کیے ہوئے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے فتنوں کا انکار کرنے کا، بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ تو آج ہم جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد
اللہ کے حکموں کا، اللہ کے فیصلوں کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، حکم دیا مکہ میں ہجرت سے پہلے، وہ یہ تھا کہ کافروں کے دین کا بائی کاٹ کرو۔ یہ بائی کاٹ سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کوئی عالم دین جو ہے میڈیا پر کہے نا کہ یہ کافروں کا نظام جو ہے یہ فتنہ ہے، اللہ نے اس کے بائی کاٹ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ساری دنیا جو ہے وہ چوکس ہو جائے گی، ساری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ لیکن کریں کیا؟ یہ علماء جو ہیں، یہ مفتی جو ہے، انہوں نے خود جو ہے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ کس طرح مان لیں کہ انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے جب کہ ان کو سورہ کافرون کی ایک آخری آیت کا بھی نہیں پتہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام کی کیا سیرت طیبہ ہے، کیا اسوہ حسنہ ہے اس ایک آیت کے بارے میں۔ اتنا بھی نہیں پتہ ہمارے علماء اور مفتیوں کو، اور اگر پتہ ہے تو پھر جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین کو نافذ کرنے اور کافروں کے فتنے کو بائی کاٹ کرنے سے جان بوجھ کر جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے حکموں اور فیصلوں کا، اللہ کے آسمانی دین کا، بعد ایمان ہیں پیچھے اپنے ایمان لانے کے، کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر پھر انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلوں کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی دین اور اسوہ حسنہ کا انکار کیا۔ اور شاہد انہوں نے گواہی دی ان رسولہ کہ بے شک یہ حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق سچے ہیں، اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور آگئی ان کے پاس حقیقی روشن دلیلیں قرآن پاک۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو طرف سے دلیلیں آئیں ان کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اللہ کی ہر بات کا انکار کیا اور اس کو چھوڑ کر جو ہے کافروں کے پیچھے لگ گئے، اور کافروں کے فتنے سے دنیا کمانے کے لیے جو ہے ان کو جو ہے فتنوں کو مسلط کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج اللہ کی مخلوق جو ہے بہت بری حالت میں ہے، بہت غربت میں ہے، بہت تنگی میں ہے۔ میڈیا پر جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ جی ہم پہلے 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے، اب 24 گھنٹے میں 1 ٹائم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس قدر یہ ظلم ہے، اور یہ ظالم جو ہے صرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دیکھو وہ جو ہے وزیر خزانہ جو ہے اس نے قوم کو خوشخبری دی ہے کہ جو ہے وہ ایک قسط جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ یہ خوشخبری ہے قوم کو، قوم خوش ہو جائے کہ اس پر جو ہے اتنے ڈالر جو ہے، اربوں ڈالر جو ہے ان پر اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور ان کو لوٹ مار کا موقع اور مل گیا ہے۔ یہ ہے خوشخبری قوم کے لیے کہ قوم اس بات پر خوش ہو جائے کہ ان کے ہر بچے پر جو ہے عالمی جو ہے بینک جو ہے جس سود سمیت جو ہے قرضہ جو ہے ہر بچے پر جو ہے اس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ قوم خوش ہو جائے اس بات کا کہ اس قدر بے غیرت اور ڈھیٹ اور کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں کہ ان کو ذرا بھی اللہ کی مخلوق پر ترس نہیں آتا ہے۔ یہ صرف اپنی عیاشیوں کے لیے آتے ہیں، لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، اور اسی لیے وہ قرضے لیتے ہیں۔ طالبان کا بیان تھا پچھلے مہینے کہ ہم نے معیشت کو کنٹرول کر لیا ہے۔ کس طرح کنٹرول کیا؟ انہوں نے جو ہے یہ جو ہے بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی پینشنیں اور یہ بڑی بڑی عیاشیاں جو ہیں یہ سب ختم کر دی ہیں، اور اسمبلیاں تو وہاں ہے ہی نہیں۔ یہ شیطانوں، چوروں، ڈاکوؤں کی اسمبلیاں تو وہاں ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ اسمبلیوں کے ممبران ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں سب سے بڑا فتنہ کافروں کا دین ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو وہ لوگ ہیں جو اس کافروں کے فتنے کو چلانے والے ہیں۔ تو ان ظالموں نے جو قرضے لے لے کر جو ہے اس اپنی جائیدادیں بنائیں اور اس قوم کو کنگال کیا اور مقروض کیا۔ اور وہ جو ہے وزیر خزانہ جو ہے مفتاح اسماعیل، وہ قوم کو خوشخبری دے رہے کہ قوم خوش ہو جائے کہ ہماری لوٹ مار کے لیے جو ہے اس نے عالمی بینک نے جو ہے ہمارا قرضہ جو ہے منظور کر لیا ہے۔ قوم خوش ہو جائے کہ ان کے بچوں پر ہم نے ایک اور بوجھ ڈال دیا ہے لاکھوں اور اربوں کا۔ تو یہ ہے کافروں کے ایجنٹ، یہ ہے کافروں کے غلام،
یہ ہے اللہ کے دین کے دشمن، یہ ہے اللہ کی مخلوق کے دشمن۔ فرمایا کہ واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین، حقیقی قوم ظالموں کی، جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں، اس کے حکموں اور فیصلوں سے انکار کر کے کافروں کے فتنے مانتے ہیں، کافروں کے فتنوں کو جو ہے مسلط کرتے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو جو ہے روٹی سے بھی انہوں نے جو ہے عاری کر دیا ہے۔ 3 ٹائم کی روٹی کی بجائے جو ہے وہ عورت کہہ رہی تھی کہ ہم اب 24 گھنٹے میں 1 دفعہ اپنے بچوں کو روٹی دیتے ہیں۔ کس قدر ظلم ہے! ان شیطانوں کے پاس جو ہے کتنا سامان ہے، دولت ہے، مال ہے، کس قدر یہ لوٹتے ہیں۔ یہ قرضے صرف اپنی لوٹ مار کے لیے لیتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ڈیفالٹر ہونے والا تھا جو پاکستان، ڈیفالٹ اسی لیے ہونے والا، یہی کہہ کر تم نے لوٹنا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ختم ہونے والا تھا، اس کی حیثیت جو ہے معاشی حصہ، تو لیے تم نے قرضے اور سارے تم جو ہے قرضے بانٹ لو گے آپس میں۔ یہ ظلم جو ہے اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی یہ علماء اور مفتی سب سے پہلے اس کا حساب دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ملک کی بڑی عدالت جو ہے سپریم کورٹ، انشاءاللہ یہ بھی اللہ کو جواب دے گی کہ تم نے ملک میں یہ انصاف نافذ کیا تھا کہ تم بڑے تنخواہیں، لاکھوں تنخواہیں لو، لاکھوں سہولتیں دو، اور ان اسمبلیوں کے چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے اتنے بے شمار تم جو ہے سہولتیں دو، اور غریب کے لیے جو ہے 3 وقت کی بجائے 1 وقت کا کھانا جو ہے اخیر رہ گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کون سا انصاف ہے یہ؟ آخر یہ آئین جو ہے جس میں چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلیاں ہیں، اس کو کیوں نہیں بدلا جاتا؟ کیا یہ آسمانی آئین ہے کہ اس پر جو ہے اس کو بدلیں گے تو کفر لازم ہو جائے گا؟ کیا ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو؟ یہ آئینی جو ہے مفاد عامہ، یہ آئین جو ہے شیطانی آئین جو ہے یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے، یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلیوں کا نظام جو ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور اس کی جگہ پر جو ہے صدارتی نظام جو ہے نبیوں کے بادشاہت کے نظام اور صحابہ کرام کے خلافت راشدہ کے نظام سے ملتا جلتا ہے، وہ جو ہے نافذ ہو جائے، کم از کم وہ نافذ ہے۔ اول تو اسلام کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی زمین اور اس کی مخلوق پر اسلام نافذ ہو۔ اگر نہیں وہ کر سکتے تو کم از کم یہ تو ان سے جان تو چھوٹ جائے نا، یہ اسمبلیوں کے چوروں ڈاکوؤں سے تو جان تو چھوٹنی چاہیے نا، اور صدارتی نظام ہے۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس آئین کو جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کو اگر ہم بدلیں گے پتہ نہیں کفر لازم ہو جائے گا۔ کیوں کفر لازم ہوگا؟ جب یہ لوگ مفاد عامہ کے خلاف ہے، سراسر خلاف ہے، 100% ہے، اور اس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا، ہمیں اپنے اللہ پر بھی یقین نہیں ہے۔ کیسا کلمہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات پر بھی جو ہے کوئی اثر نہیں ہے۔ جب اللہ اس کو فتنہ کہتا ہے تو پھر ہم اس کے سامنے جو ہے بے بس کیوں ہو گئے؟ ہمیں جو ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب ہم باقی جو ہے اسمبلیوں کی امینڈمنٹ ہے یا قانون ہے یا باقی جو ہے جرائم ہے، قانون کے نفاذ ہے، اس میں ہم مفاد عامہ کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس جو ہے پارلیمانی نظام جو ہے اس میں ہم مفاد عامہ کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ کیا یہ یہودیوں کا فتنہ جو ہے یہ اللہ کے آسمانی دین سے بھی زیادہ افضل ہو گیا ہے کہ ہم اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے؟ کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر ترس کرو۔ یہ اسمبلیوں والے صرف لوٹنے آتے ہیں، انہوں نے قرضہ لے لیا، اب یہ جو ہے مختلف منصوبوں میں یہ کھا پی جائیں گے جی۔ تو یہ ان کا کردار ہمارے سامنے ہے، یہ جرائم پیشہ ہیں، انہوں نے جو ہے جرائم کیے ہوئے ہیں، عدالتوں میں یہ جو ہے نہیں صفائی دیتے، یہ امینڈمنٹ شروع کر دیا آئین میں تاکہ ہم سزا سے بچ جائیں، اور جو ہے یہ تقریروں میں جو ہے کہتے ہیں ہم نے ایک پائی بھی نہیں کیا۔ بھائی عدالتوں میں ثبوت دو جا کر کہ تم نے ایک پائی بھی تمہارے پاس نہیں ہے قوم کی، تمہاری پھر یہ جائیدادیں کہاں آسمان سے اتر آئی ہیں؟ جو تم نے جائیدادیں بنائی ہیں بیرون ملک اور اندرون ملک جائیدادیں جو بنائی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ زمین سے نکل آئی ہیں یا آسمان سے نازل ہوئی ہیں؟ پھر تم جو ہے بے بہا جائیدادوں کے مالک ہو گئے اور عوام کے بچے بھی تک جو ہے مقروض ہو گئے۔ یہ کیسا انصاف ہے اس ملک میں؟ چلو اسلام نہیں نافذ کرتے تو کم از کم جو ہے جو انصاف ہے، جو کافروں کے ملکوں میں انصاف ہے، کم از کم وہی نافذ کر دو۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ظالم قوم کو کوئی ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کے ساتھ بھی ظلم، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں۔
جو نہ اللہ کی مانتے ہیں کہ یہ کافروں کا فتنہ ہے، اس کا خاتمہ کرو، اس کو مسلط نہ کرو، اس کا بائی کاٹ کرو، جو ظالم کافروں اللہ کی حکم اور فیصلے بھی نہیں مانتے اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں اس کو ان کو اللہ ہدایت کیسے دے؟ اولئک کا یہ لوگ جزاؤہم بدلہ ہے ان کا انا کہ بے شک علیہم اوپر ان کے لعنت اللہ ہے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ کے حکموں کے ساتھ نہیں مانتے ہیں۔ جس فتنے کو، کافروں کے فتنے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے اور بائی کاٹ کرنے کا حکم دیا، اس کو ہم مسلط کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ کلمہ پڑھ کر یہ ظلم کرنا اس قوم پر کہ یہود و نصارہ کے جو ہے سود کے قرضے لے کر جو ہے ہم اپنی جیبوں میں ڈال لیں اور جو ہے عیاشیاں کر لیں، لوٹ لیں، اور قوم کے بچے جو ہے مقروض ہو جائیں، بے روزگار ہو جائیں۔ کس قدر جو ہے قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ٹیکسوں کی بھرمار، ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھائے جا رہے ہیں، بل بڑھائے جا رہے ہیں، جی بے روزگاری بڑھائے جا رہے ہیں، قرضہ جو ہے سودی قرضہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب عذاب قوم پر جو ہے مسلط کیے جا رہے ہیں، اور خود ان کی جو ہے وہ جائیدادیں بن رہی ہیں۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ اس کو کون انصاف کہتا ہے؟ آخر یہ آنکھیں بند کیوں کی ہوئی ہیں؟ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا کہ یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے؟ یہ چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلیاں اور حکمرانی جو ہے یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے۔ چلو اسلام کا نام بے شک نہ لو کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں، بے شک نہ لو، کم از کم انصاف کی بات تو کرو کہ یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ یہ عوام پر سارے عذاب نازل کر دینا اور جو ہے یہ حکمران طبقے کرسیاں والے جو ہیں وہ لاکھوں اور کے حساب سے جو ہے عیاشیاں کریں، تو وہ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ اولئک جزاؤہم یہ لوگ بدلہ ہے ان کا انا کہ بے شک علیہم اوپر ان کی لعنت اللہ ہے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ تمام فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سب کی، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس فیہا بیچ اس لعنت کے۔ دنیا میں بھی لعنت ہے ان پر، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اور مانتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں کافروں جو ہے وہ ظالموں کی مانتے ہیں۔ وہ کافروں کے نظام پر جو ہے 1973 کی جو ہے اسمبلی میں لیبل لگا لیا اسلام کا اور اس کو مسلط کر دیا۔ یہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، یہ اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ تمہارا دھوکہ چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تمہارا حشر دیکھنے والا ہوگا۔ خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا بیچ اس لعنت کے، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب خاص عذاب، جہنم کا عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ اللہ کی مخلوق پر ترس نہیں کرتے تھے تو ان پر بھی اللہ ترس نہیں کرے گا۔ جب ان کو جہنم میں پھینکے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ بھی ترس نہیں کرے گا۔ جب تم نے میری مخلوق پر ترس نہیں کیا تو میں تم پہ ترس کیوں کروں؟ اللہ اس پہ ترس کرے گا جو اس کی مخلوق پر ترس کرے گا۔ اور یہاں جو ہے قرضے لے کر، ٹیکس لگا کر، مہنگائی بڑھا کر جو ہے سارا بوجھ جو ہے عوام پر، پیدا ہونے والے بچوں پر بھی ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تو بار بار کہتا ہوں، سپریم کورٹ سے کہ جج حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ آئین جو ہے اللہ کی آسمانی آئین اور قانون سے بھی زیادہ یہ اہم ہو گیا کہ اس کو جو ہے اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ مفاد عامہ میں ہے یا نہیں ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور یہ خاموشی جو ہے یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، یاد رکھیں، قوم کی بھی، اور جو خاموش آنکھیں بند کی ان کے لیے تباہی ہے۔ فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابوا جو توبہ کر لیں، من بعد ذلک بعد اس کی، واصلحوا اصلاح کر لیں۔ جو ظلم کر بیٹھے پتہ نہیں تھا، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، معافی دے دے، اور وہ اصلاح کر لیں اپنی بھی اور قوم کی بھی، اور ان چوروں ڈاکوؤں کو دفع کریں، جو ہے ان کو کرسیوں کے قریب نہ آنے دیں۔ سورہ یوسف ہے، مسلمانوں قرآن پڑھو۔ سورہ یوسف کے اندر جو ہے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتائی تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا لاؤ اس شخص کو میں اپنا خاص مشیر بنا لیتا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام سے کہا گیا تو انہوں نے کہا میں جیل سے نہیں نکلوں گا
جب تک مجھے وہ عورتوں جو ہے ان سے پوچھو کہ میرا قصور کیا تھا جنہوں نے مجھے جیل میں بھجوایا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ما علم حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پاکیزگی ہے، ہم نے اس شخص پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب کلیئر ہو گیا معاملہ، پھر یوسف علیہ السلام جو ہے عہدہ لینے کے لیے جیل سے باہر آئے۔ یہاں عہدہ دیا جاتا ہے چوروں ڈاکوؤں کو، بدماشوں کو، لٹیروں کو، جن پر مقدمے ہیں، جن پر جو ہے ثابت ہو رہے ہیں مقدمے، اور انہوں نے جو ہے یہ آ کر اسمبلیوں میں آئین جو ہے تبدیل کر لیا ہے۔ یہ لوگ آئین تبدیل کر سکتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو کوئی جو ہے آئین تبدیل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے حکموں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ ظالم جو ہے یہ بدل رہے ہیں صرف قوم کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ چور ڈاکو کیوں کرسیوں پر آ گئے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیوں نہیں ہم قرآن پڑھتے؟ کیوں نہیں ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے کہ انہوں نے کہا جب تک میری صفائی نہیں دیں گی وہ عورتیں جنہوں نے مجھے ناحق طور پہ جیل میں بھیجا ہے، جب تک وہ اپنی رائے نہیں دیں گی میرے بارے میں جیل سے نہیں نکلوں گا، میں جیل میں رہوں گا، میں عہدہ نہیں لوں گا بادشاہ کا۔ یہ عہدے سے انکار ہو رہا ہے کہ پہلے میری پوزیشن کلیئر کرو پھر عہدہ لوں گا۔ یہ جو ہے چور ڈاکو جو ہیں ان کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ آخر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم کس کی مانتے ہیں؟ کیا قرآن کے ساتھ ہم یہی مرتے دم تک یہی مذاق ہم کرتے رہیں گے؟ اللہ کے حکموں فیصلوں کے ساتھ ہم ایسے ہی مذاق کرتے جائیں گے، آخر دم تک یہی کرتے رہیں گے؟ نہیں، ہم جو ہے باز آئیں گے اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے۔ فإن اللہ، بس فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور بعد اس سے اور اصلاح کر لیں اپنی بھی اور عوام کی بھی، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی بخشش کی طرف آنا چاہیے۔ قوم کے ساتھ بہت ظلم ہو چکا ہے، لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں سڑکوں پر رات کو۔ پہلے تو عورتیں تھی دھندا کرتی ہیں، اب بچے دھندا کرنا شروع کر گئے ہیں۔ کیا کریں لوگ، کہاں سے کھائیں؟ یہ ایسا ظلم نہ کرو، یہ تنخواہیں، یہ پینشنیں ان کو کم کرو، اور وہی جو ہے کٹوتی لگا کر جو ہے نئے لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ بچے جو ہیں ان کو ملازمتیں دو۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کچھ اللہ کا خوف کرو۔ کتنا عرصہ جی لو گے تم؟ کتنا عرصہ یہ قوم کا مال کھا لو گے؟ یہ حرام ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں جو کھا رہے ہو۔ یہ شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کی جو خدمت کر کے تنخواہ لیتے ہو، سہولتیں لیتے ہو، یہ سب حرام ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، آئے کوئی عالم دین اور مفتی جو ہے ٹی وی پر یہ ثابت کرے کہ یہ کافروں کے فتنے کی خدمت جو ہے اسمبلیوں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے، کرسیوں پر بیٹھ کر یہ عین عبادت ہے اور یہ حلال روزی ہے، کوئی ثابت تو کرے۔ مجھے تو قرآن پاک میں کہیں نہیں ملا، سارے قرآن میں، کہ تم کافروں کے فتنوں کی خدمت کرو، اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرو، اور اس کا جو بھی معاوضہ لوگے تم قومی خزانے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ مجھے قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ملا، نہ نبی علیہ السلام کے فرمان میں یہ چیز مجھے نظر آئی ہے۔ اب جو ہے میری بھی اور قوم کی اصلاح کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے آئے ہیں یہ عالم مفتی، آئیں ٹی وی پر اور دلیل دیں، ثبوت دیں کہ یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو ہم معاوضہ لیتے ہیں قوم سے، لاکھوں کے حساب سے سہولتیں اور تنخواہیں اور لے رہے ہیں، یہ کس کی اجازت سے ہے؟ کیا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کہ اللہ کا پیغمبر اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ مسلط کر کے جو ہے اس کا معاوضہ کھاؤ، اس کی تنخواہ کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے؟ کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اس قدر آنکھیں بند کی ہیں اللہ کے حکموں اور اللہ کے فیصلوں سے کہ کمال کر دی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے ظلموں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور رحم کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، لوٹ آئیں، اصلاح کی طرف آ جائیں، اس فتنے کا بائیکاٹ کریں، اللہ کی زمین پر مکمل آسمانی دین نافذ کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ چلو تم اسلام جو نہیں تم نافذ کر سکتے، کم از کم یہ چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلیوں کو تو ختم کرو نا، یہ تو مفاد عامہ میں نہیں ہے۔ یہ آتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، ٹیکس بڑھاتے ہیں، مہنگائی بڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ سارا کیا یہ سارا انصاف ہو رہا ہے قوم کے ساتھ؟ یہ عدالتیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان پر عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو
کہ تم نے اس قوم کو کون سا انصاف دیا تھا؟ یہ قرضوں کا بوجھ اور ٹیکسوں کا بوجھ اور بے روزگاری اور مہنگائی جو ہے، اس کا تم نے جو ہے یہ انصاف دیا تھا کہ لوگوں کے بچے جو ہے 3 کے ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کھانا کھائیں، بھوکے مریں، وہ یہ آپ نے انصاف دیا لوگوں کو؟ یہ تم نے لاکھوں روپے تنخواہیں اور سہولتیں دے کر جو ہے تم نے اس قوم کو یہ انصاف دیا تھا؟ اللہ نے پوچھنا ہے، یاد رکھیں یہ تم پر عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی، ہر شخص پر اللہ کی عدالت لگے گی، نہیں بچ سکے گا کوئی، جواب دینا پڑے گا۔ تیاری کریں اس جواب کی کہ کیا جواب ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے، کہ یہ انصاف ہے کہ اسمبلیوں کے ڈاکو چور آئیں، قرضے لیں، ٹیکس بڑھائیں، مہنگائی بڑھائیں، رشوتیں اکٹھی کریں، جی بے روزگاری بڑھائیں، یہ قوم کے ساتھ انصاف ہے؟ اور اپنی تجوریاں بھر کر جو ہے چلے جائیں۔ یہ عدالتیں ذمہ دار ہیں، یاد رکھیں۔ یہ سب سے نمبر 1 جو ہے یہ مفتی علماء ہے جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں اور اس فتنے کو جو ہے مسلط کیے ہوئے ہیں اسمبلی اور ووٹوں کے ذریعے، سب سے پہلے جواب دے، یہ نمبر 1 ہیں۔ اور نمبر 2 جو ہے یہ ملکی عدالت ہے سب سے بڑی، اس نے اللہ کی حضور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس نے عدالت نے جواب دینا ہے کہ اس قوم کو تم نے کیا انصاف دیا تھا؟ کیا یہ انصاف ہے کہ قوم پر قرض چڑھتا جائے اور لٹیرے ڈاکو جو ان کی جائیدادیں بنتے جائیں اندرون ملک و بیرون ملک؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کی عدالت میں یہ پوچھا جائے گا، پیش ہونا ہے اللہ کی عدالت میں، یہاں بیٹھے نہیں رہنا۔ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے مجرموں سے خاص عذاب کو، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا عذاب میں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر لیں، من بعد ذلک، اس کے بعد واصلوا و اصلاح کرنے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، لوٹ آؤ، اس فتنے کو چھوڑ دو، اللہ کے دین پر عمل کرو، جو مفاد عامہ میں ہے اس پر عمل کرو۔ موقع دے گا اللہ تعالیٰ کہ تم لوٹ آؤ گے، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، رحم کروں گا تم پر، اور اگر نہیں رحم کرو گے اللہ کی مخلوق پر، پھر قیامت کے دن اللہ تم پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ ان الذین، بے شک وہ کافر جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمان ہیں، پیچھے اپنے ایمان لانے کے، جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا ساتھ دیتے ہیں، پھر کافروں کی غلامی کرتے ہیں، پھر کافروں کا جو ہے فتنہ جس کو اللہ نے قرار دیا، فتنہ قرار دیا، جس کے بائیکاٹ کا حکم دیا، جس کو فتنہ سورۃ انفال کی 39 نمبر آیت میں اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، اس کے خاتمے کا حکم دیا ہے۔ جی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس فتنے کو مسلط کرتے ہیں، پھر اللہ کے دین سے انکار کرتے ہیں، فرمایا کہ ثم ازدادوا، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفرن، کفر میں، پھر وہ بڑے ظالمانہ دل کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ گئے اس ظلم پر، کافروں کے فتنے پر، جیسے آج ہماری حالت، ذرا برابر ترس نہیں آتا۔ یہ جو ہیں کلمہ پڑھنے والے، ادھا کلمہ پڑھ کر جو ہے کفر کرنے والا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ کافر اتنا بے رحم نہیں ہے جتنا کلمہ پڑھ کر جو ہے کفر اختیار کرنے والا بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہ کافر اس سے کم تر بے رحم ہے۔ کلمہ پڑھ کر کفر کی حمایت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ مدینہ میں دیکھ لیں کہ یہودیوں کے کچھ لوگوں نے جو ہے کلمہ پڑھا تھا اور ساتھ جو ہے وہ یہودیوں کا دے رہے تھے۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، زبان پہ کلمہ ہے اور فتنہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے جس کو مسلط کر رہے ہیں، بالکل وہی حالت ہے۔ تو اس یہ منافق جو ہے یہ کفر سے زیادہ شدید ہے، زیادہ بڑا عذاب ہے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ گئے کفرن، کفر میں، لن تقبل، ہرگز نہیں توبہ قبول کی جائے گا توبہ تو ہم توبہ ان کی، واولئک، یہ لوگ، ہم الضالون، وہی ہیں حقیقی گمراہ۔ یہ فتوے اللہ لگا رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، وہ ماتوا، وہ مر گئے، وہ ہم کفار، وہ کافر ہی رہے، مرتے دم تک اللہ کے حکموں اور فیصلوں کا انکار کرتے رہے، کافروں کے نظاموں کا، دینوں کا، آئین کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے اس کو مسلط کرتے رہے آخری دم تک، مرے ہی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت میں۔ فلن یقبل من احدہم، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، ملء الارض، بھری ہوئی زمین، ذہباً، سونے سے، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ بدلہ دے ساتھ اس کے،
قیامت کے دن ایسا کافر جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھا تھا، اپنے پیٹ کی خاطر اور قوم کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، قرضے لے لے کر، ٹیکس مہنگائی بڑھا کر، یہ شخص جو ہے اگر قیامت کے دن جو ہے اپنے جرموں کی سزا سے بچنے کے لیے زمین بھر کر بھی سونے کی دے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اولئک یہ لوگ لہم آواز سن کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وما لہم اور نہیں آواز سن کے من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے عذاب سے، قہر غضب سے بچانے کے لیے۔ ترجمہ دوبارہ جی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا پختہ وعدہ نبیین حقیقی نبیوں سے، خاص سچے نبیوں سے، لما البتہ جو آتیتکم میں دوں تم کو، من کتاب میں سے، و حکمت اور اس کتاب کی تفسیر میں سے، سمجھ بوجھ میں سے، ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس رسول ایک پیغمبر مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو لما واسطے اس کے جو معکم ساتھ تمہارے ہے، یعنی وہ پیغمبر جو ہے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا، اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ تم ضرور ایمان لانا ساتھ اس پیغمبر کے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور البتہ ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے تورات کے ورق پڑھ رہے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ ابوبکر صدیق نے عمر فاروق سے کہا تیری ماں تجھے گم پائے، دیکھ نبی علیہ السلام کو کے چہرہ مبارک کی طرف غصہ آ رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے عمر فاروق نے ان کی طرف دیکھا، نبی علیہ السلام تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ورق ہیں، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو تم نے میری بات مانی، ان کی بات نہیں مانی۔ یہ ہے کہ میرے دور میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تم نے ان کی بات نہیں ماننی، میری ماننی۔ اب اس بات سے اندازہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ جو ہے اعلیٰ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ ہم پر نبی علیہ السلام کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے عہد لیا تمام نبیوں سے عالم ارواح میں، روحوں کے جہان میں، کہ تم نے اس پیغمبر پر جو ہے ضرور ایمان لانا ہے اور اس کی ضرور مدد کرنی۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اقرار تم، کیا تم اقرار کرتے ہو، مانتے ہو، زبان سے کہتے ہو کہ ہاں جی، واخذتم اور تم پکڑتے ہو، علی ذالکم اوپر اس بات کی، اسری میرا عہد جو ہے اس کو میرے ساتھ پورا کرتے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا کرنا، اقرار کیا ہم نے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاشہدوا پس گواہ بن جاؤ، وانا معکم اور میں بھی ساتھ تمہارے من الشاہدین حقیقی گواہی دینے والوں میں سے۔ فمن تولی پر جو شخص بھی منہ پھیرے گا بعد ذالک اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کرنے، وعدہ کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہمارا بھی اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، میثاق ہے، پختہ وعدہ ہے، جو بھی اس کی وعدہ خلافی کرے گا فاولئک پس یہ لوگ ہم الفاسقون وہی ہوں گے حقیقی نافرمان۔ افغیر دین اللہ کیا پاس سوائے اللہ کے دین کے، اب اللہ کا دین کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کی آسمانی تفسیر ہے، اس کو چھوڑ کر فرمایا یبغون وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا جو آسمانی دین ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہے یہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین جو ہے، لوگوں کے تیار کردہ دین جو ہے، یہ ان کو وہ چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ دین جو ہے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ وَلَهُ الْوَاسِطُ سے اللہ کے اسلام جھکی ہوئی ہے، جھکا ہوا ہے من جو بھی فی السماوات دی جو بیچ آسمانوں کے، والارض بیچ زمینوں کے، طاعًا خوشی سے، وکرہًا ناخوشی سے، وَإِلَیہِ یرجعون اور طرف اسی کے سب لوٹائے جائیں گے۔ تم نہیں اللہ کے دین کو مانتے، تم اللہ کے دین کے علاوہ غیروں کے دین کو تم تلاش کرتے ہو، جبکہ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ تم کیوں نہیں جھکتے اللہ کے دین کے، اللہ کے حکموں کے سامنے؟ اور سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، حساب دینا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے، وما انزل اور جو اتارا گیا علینا اوپر ہمارے، وما انزل اور جو اتارا گیا علی ابراہیم اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اوپر اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور جو اتارا گیا اوپر اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، اور اسباط اور جو اتارا گیا ان کی اولادوں کے پر، وما اوتی موسیٰ اور ہم ایمان لائے ہم ساتھ اس کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، یعنی تورات و عیسیٰ اور انجیل، والنبیون اور تمام سچے نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، جو بھی ان کو اللہ نے دین دیا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، لا نفرق بین احد نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی ایک کے بھی منہم ان میں سے، ونحن لہ مسلمون اور ہم واسطے اس اللہ کے جھکنے والے ہیں،
ماننے والے ہیں اس کے حکموں کو۔ وہیں اب تک یہ جو شخص بھی تلاش کرے گا غیر الاسلام میں سوائے حقیقی اسلام کے، الاسلام الف لام لگا ہے، حقیقی اسلام، اور وہ حقیقی اسلام فرقوں کا نہیں ہے، وہ حقیقی اسلام قرآن ہے، اس کی آسمانی تفسیر ہے، یہ ہے حقیقی اسلام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، یہ ہے حقیقی اسلام۔ اور جو اس حقیقی اسلام کے علاوہ تلاش کرے گا دیناً کوئی دین، فلن یقبل منہ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے۔ اس دین کے تحت جو بھی نیکیاں کرے گا، حج عمرے کرے گا، بالکل قابل قبول نہیں۔ دین اللہ کے دین، آسمانی دین کے تابع ہوگا، پھر اس کی ہر نیکی قبول ہوگی۔ اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو ہے یہ فرقوں کے دین کے پیچھے چل گیا تو پھر اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ اور وہ شخص فی الآخرت، بیچ آخرت کے، من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ آخر اللہ کے قانون میں کون سی خامی ہے، کون سی خرابی ہے نعوذ باللہ کہ فرقوں کے دین کے پیچھے جو ہے اللہ کا دین چھوڑ کر جو ہے فرقوں کے پیچھے لگ گیا؟ آخر کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا کہ کیا خرابی ہے اللہ کے آسمانی دین میں، جس دین کو اللہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ بنایا، جس پہ عمل کیا، آخر اس میں کون سی خرابی ہے، کون سی نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر جو ہے جو لوگوں کے بنائے ہوئے دین جو ہے ان کے پیچھے چلنا پڑ رہا ہے؟ کیوں پیچھے چل رہے ہیں؟ آخر اللہ کے دین میں خرابی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تو ہونا چاہیے نا۔ کیفا یہدی اللہ، کس طرح ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ قوم، اس قوم کو کفروا جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان لانے کے، کلمہ پڑھ کر پھر جنہوں نے کفر کا ساتھ دیا، کفر کو اختیار کیا، اسلام کی بجائے کفر کی حمایت کی، کفر کی غلامی کی، کافروں کے فتنے کو مسلط کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دے گا؟ وشاہد، انہوں نے گواہی دی، ان رسولہ کہ بے شک یہ حقیقی پیغمبر حق سچا ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیغمبر کا پھر کفر کا ساتھ دیا، کفر کو اختیار کیا، کافروں کو فتنے کو مسلط کیا، تو ایسی جو ہے قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے گا؟ وجاءہم البینات، آئی ان کے پاس حقیقی روشن دلیلیں، یہ قرآن روشن دلیلوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا خاص قوم ظالموں کی کو۔ اولئک، یہ لوگ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، ان علیہم، کے بے شک اوپر ان کی، لعنت اللہ، لعنت اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ، اور تمام فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں، اجمعین، سب کی۔ جو بھی کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے کفر کو اختیار کرے گا، کافروں کے فتنے کو جو ہے مسلط کرے گا اللہ کی زمین پر، کافروں کے فتنے کا جو ہے کی خدمت کر کے مال کھائے گا، جو ہے وہ تنخواہ کھائے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہی برسے گی، فرشتوں کی بھی، لوگوں کی بھی۔ کہاں ثبوت ہے کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرو؟ اللہ تو کہتا ہے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرو، کافروں کے فتنے کے خلاف لڑائی کرو، اللہ کی زمین پر مکمل اللہ کا آئین جو ہے، دین جو ہے، اس کو نافذ کرو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو تم تنخواہیں اور معاوضہ لے گو وہ حلال ہے، جائز ہے، طیب ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو جو رب کی لعنت ہے، یہ تو آتے لوٹ مار کے لیے ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا اللہ ظالم قوم کو۔ اولئک، یہ لوگ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، ان علیہم، کے بے شک اوپر ان کے، لعنت اللہ، لعنت اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ، اور تمام فرشتوں کی، والناس، اور تمام لوگوں، اجمعین، سب کی، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ اس رب کی لعنت کے، ان پر دنیا میں بھی رب کی لعنت، آخرت میں بھی لعنت برسے گی ان پر۔ لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، خاص عذاب جہنم کا عذاب، ولا ہم ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے تابوا، جو توبہ کر لیں۔ اللہ کی لعنت سے وہی بچ سکتے ہیں جو اس کافروں کے فتنے سے، کافروں کا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر اختیار کرنے کو چھوڑ دیں اور خالص ایمان کی طرف آ جائیں اور کفر کے مخالف ہو جائیں، بائیکاٹ کر دیں، ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ بعد ذالک، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لیں، ان کے لیے لعنت نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت سے نکل جائیں گے جو ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا ساتھ دیا، کفر سے محبت کی، کافروں سے محبت کی، کفر کو مسلط کیا۔ ایمان لانے کے بعد اگر وہ جو ہے اس سے باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی اللہ کے دین سے، تو پھر یہ اللہ کی لعنت سے بچ جائیں گے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمان، پیچھے اپنے ایمان لانے کے،
ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر کی حمایت کی، کفر کو مسلط کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، سوائے بجائے آسمانی نظام کے، آئین کے، دین کے، جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے آج تک وہ نافذ ہے، نافذ کیا ہے، آج تک وہ نافذ ہے۔ جو اس دین کے خدمت کریں گے، اس کو نافذ کریں گے، اس کو نافذ کرنے میں اس کی مدد کریں گے، یہ لوگ جو ہیں جو ان کے لیے بخشش ہے۔ لیکن ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، پیچھے اپنے ایمان لانے کے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، دیکھ لو کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگوں کی چیخ و پکار کوئی سنائی نہیں دیتی، لوٹ مار میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ قوم جو ہے غیر ملکی سودی قرضوں کے بوجھ تلے جو ہے دبی ہوئی ہے، بد دعائیں اٹھ رہی ہیں قوم کی، قوم جو ہے بھوک کی طرف جا رہی ہے، ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ فرمایا لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی، واولئک، یہ لوگ ہم الظالمون، وظالمون وہی ہیں حقیقی گمراہ لوگ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، وماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، وہ کافر ہی رہے، جنہوں نے اللہ کے دین کا کفر کیا، اس کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے اس کو مسلط کیا اور اللہ کے دین کو جو ہے پیچھے ہٹا دیا۔ فرمایا کہ یہ اسی حالت میں اگر مر گئے کفر کی حالت میں، کفر کی حمایت کرتے ہوئے، فلن یقبل من احدہم، پس ہرگز نہیں قبول کی جائے گی کسی ایک کی طرف سے، ملء الارض، بھری ہوئی زمین، ذہباً، سونے کی۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ زمین سونے کی بھر کر بھی دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ ساری زمین سونے کی مجھ سے دے دے، میری جہنم سے جو ہے میری نجات کر دی، تو اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرمائے گا۔ وَلَفْتَدَا بِهِ، اگرچہ وہ فدیے میں دے، بدلے میں دے ساتھ اس کے، وہ سونے سے بھری ہوئی زمین بھر کر بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اولئک، یہ لوگ، لہم، واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ جب انہوں نے اللہ کی مخلوق پہ ترس نہیں کیا تو پھر اللہ بھی ان پر ترس نہیں کرے گا۔ جب انہوں نے اللہ کی مخلوق کو لوٹا، بے رحم ہو کر، کافروں سے بڑھ کر بے رحم ہو کر انہوں نے لوٹا، ترس نہیں کیا، ان کی آہ و بکا جو ہے، ان کی چیخیں جو ہے، ان کی فریادیں جو ہے انہوں نے نہیں سنی، اور ان کو بھوک میں اور قرضوں کے بوجھ میں اور ٹیکسوں کے بوجھ میں، بے روزگاری کے بوجھ میں، طوفان جو ہے عذاب میں انہوں نے مسلط کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر آئے گا، اللہ ان پہ کوئی ترس نہیں کرے گا، یہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے مددگاروں میں سے کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ گرامر کی معرفت ہے، اس میں ظرف زمان ہے، اخذ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اخذ یاخذ باب ناصر ینصر، اخذ فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ والفلام سے سمار و آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں، اخذ فعل ماضی معروف کا فاعل، میثاق اس میں نکرہ میثاقن تھا، یہ اخذ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو میثاقن سے میثاقن، پھر میثاقن کی ایک زبر ختم ہوئی تو میثاق کا مضاف، النبیین، الف لام سے سمار فاصل میں النبیون تھا، واو نون سے جمع، جب یہ میثاق کا مضاف الیہ ہوا تو واو یا میں بدل گیا، النبیون سے میثاق النبیین، مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اخذ فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اخذ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول میثاق النبیین، مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اس میں ظرف زمان آیا تو اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لارف تحقیق ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، آتے تو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف، آتا یا آتے، یو باب زارا با یضربو، پھر آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا یوتے یو اعتا یون باب فعل، آتا یا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی حمزہ نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، تو آتا یا سے آسان لفظ ہو گیا آتا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آتا یا پھر ماضی معروف جو ہے اس کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگا دیا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر،
تو یہ پھر ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتی تو، پھر نیا فاعل لگ گیا تو، پھر ماضی معروف واحد مذکر مونث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آتی تو پھر ماضی معروف کا مفعول، من حرف جار ہے کتاب اس میں نکرہ کتاب تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من کتاب جار مجرور رکھ پہ جاری، اور پھر ہے حکمت اس میں نکرہ حکمت تھا، یہ بھی من حرف جار کا مجرور ہوا تو من حکمت جار مجرور رکھ پہ جاری۔ اب جملہ بنے گا آتے تو پھر ماضی معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، قم اپنے متعلق نمبر 1 من کتاب جار مجرور رکھ پہ جاری، متعلق نمبر 2 من حکمت جار مجرور رکھ پہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس قسم میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم عرفت ہے جا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں یہ جائیا آ تھا، جائیا آ یج یہ او باب زارا با یضربو، پھر عدن ثانی کے لیے جائیا آ میں جو یا تھی اس کو الف میں بدلا تو جا آ ہو گیا، پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جا پھر ماضی معروف کا مفعول، رسول اس میں نکرہ یہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، جا پھر ماضی معروف کا فاعل، مصدق اس میں نکرہ رسول موصوف، مصدق اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت میں، جا پھر ماضی معروف کا فاعل، لے حرف جار ہے ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ما اس میں نکرہ مضاف ہے، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، جملہ بنے گا جا پھر ماضی معروف اپنے فاعل، رسول مصدق موصول سے مرکب توصیفی، اور اپنے مفعول قم، اور اپنے متعلق لما جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول جو ہے ما کو مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، دار پھر تحقیق ہے تو من تو تا سے پھر مضارع معروف ہے، نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہے اس لیے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آمنا، آمنا یا منو باب سامع یسمع، یا منو آمنا سے باب فعال میں گیا تو امانا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا آئی تو یؤمنو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا آئی تو تؤمنو، پھر واو نون سے جمع ہوا تو تؤمنون، پھر اس کے آخر میں نون ثقیلہ آیا، شد والا نون آیا تو وہ آیا واو نون، جمع کا جو واو نون ہے تؤمنون، اس کی جگہ آیا واو نون ختم ہو گیا تو یہ تؤمنون ہو گیا، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا تو مننا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر ہے دار پھر تحقیق ہے تنصرن تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع تنصرون تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف ناصرہ ینصرو، باب یہ خود باب ہے، ینصرو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، یا کی جگہ تا لگی تو تنصرو واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تنصرون، پھر واو نون جمع کی جگہ نون ثقیلہ آ گیا تو یہ تنصرون سے تنصرن ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تنصرن پھر مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا تنصرن پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، قال پھر ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا قال پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، عارف سوالیہ ہے اقررتم، پھر ماضی معروف ہے آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف
کارا را یا کرا رو، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو اکرا را ہو گیا، اکرا را فعل ماضی معروف واحد مذکر، اکرا را یکرے رو اقرار باب افعال، تو اقرا جو اقرا را کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف را پر جزم آ گئی، اقرا را سے اقرر اور نیا فاعل لگ گیا تم، اقرار تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اقرار تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اور پھر سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، اور پھر تو اخذتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف اخذ، اخذ یاخذ باب نصر ینصر، اخذ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو اخذ فعل ماضی کے آخری رفظار پر جزم آ گئی، اخذ سے اخذ اور نیا فاعل لگ گیا تم، اخذ تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الا حرف جار ہے، ذالکم اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، اس لیے جو ہے یہ دو لفظ تھے اس رن اور یا، اس رن تھا یہ اخذتم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اس رن سے اس رن، پھر اس رن کی ایک زبر ختم ہوئی یہ مضاف ہو گیا اس را، پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو را کی زبر زیر میں بدل گئی یا کی وجہ سے تو اس رے ہو گیا، اس رے مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اس رے مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اخذتم فعل ماضی معروف کا مفعول، اب جملہ بنے گا اخذتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق الا ذالکم جار مجرور مرکبے جاری، اور اپنے مفعول اس ری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں آر پھر سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، قالو فعل ماضی معروف ہے واول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قابلا یقبلو باب ناصر ینصر، یہ اصل تھا، اللہ تعالیٰ نے قابلا کے کو آسانی کے لیے واو کو میں بدلا تو قالا، پھر واو جمع کا لگا تو قالو فعل ماضی معروف واول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اقررنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کارا را، کارا را یا کرا رو با فاتح یا، تو پھر اس کے شروع میں باب فعال آیا تو اقرا را ہو گیا، ماضی کے پہلے حرف کاف پر جزم آ گئی الف کی وجہ سے تو یہ بن گیا اقرا را، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، پھر محض ماضی معروف ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف را پر جزم آ گئی، اقرا را سے اقرر اور نیا فاعل لگ گیا نا، فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اقررنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، قالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا قالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فار پہ اشہدوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شاہدہ، شاہدہ یشہدو، پھر یشہدو فعل مضارع معروف، شاہدہ یشہدو باب سامعہ یسمعو، پھر یشہدو فعل امر بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف اور آخری حرف دال کو جزم اور الف کو پیش، کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والی حرف ہا پر زبر ہے لہذا الف کو زیر مل گئی، یشہدو سے اشہد، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اشہدوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور پھر آنا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما مضاف ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، من حرف جار ہے، الشاہدین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الشاہدون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الشاہدین، واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، من الشاہدین جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا
انا ضمیر مبتدا معکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1 من الشاہدین جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارف دفعہ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے تولا پھر ماضی معروف ہے وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف والا یا پھر باب تفعیل میں گیا تو ولا یا یو ول یو تولی یون باب تفعیل ولا یا تھا اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا ہو گیا تولا یا پھر ماضی معروف واہ مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بعد میں اس میں نقل بعد دو تھا یہ تولا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو بعدا پھر بعدا مضاف ذالک کا اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے بعدا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں تولا فی الماضی معروف کا مفعول جملہ بنے گا تولا فی الماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول بعدا ذالک کا مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارفت ہے اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الفا سکون الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت اب جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا الفا سکون اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کچھ میں اولئک کا اس میں اشارہ آیا تو یہ اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ پھر اسمیہ خبریہ ہو گیا عارف سوالیہ ہے فارف ہے غیرہ اس میں نکرہ غیرن تھا یہ مفعول بنا تو غیرن پھر غیرن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ غیرہ مضاف دین اس میں نکرہ دینن تھا یہ غیرہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو دینن سے دینن مضاف نے مرکب اضافی پھر دین کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ دین مضاف اللہ اللہ ہو تھا دین مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا دین اللہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی غیرہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی یبغون یا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف باغا یا یبغی یو باغا یا یبغی یو پھر واو نون سے جمع لگا جمع بنا تو یبغی یونا پھر لدن ثانی کے لیے پیشوری یا کو نکال دیا تو یبغونا واو جب غین کے ساتھ ملا تو اس نے غین کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو یبغونا ہو گیا یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا یبغونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں غیرہ دین اللہ مضاف الیہ مرکب اضافی ہے تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور جب جس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں عارف سوالیہ ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ کے بجائے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا اور داس میں دیر فجار تھا اللہ ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا لا ارتجار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا ارتجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اسلامہ 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی سالمہ یسلم پھر باب سوال کا الف لگا تو سالمہ کے شروع میں تو اسلامہ ہو گیا اسلامہ یسلم اسلام باب فعل تو اسلمہ فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے یہ اسلمہ فعل ماضی معروف کا فاعل بن گیا اب اسلمہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل نہیں بنے گی کیونکہ فاعل خود آ گیا ہے من فی ارتجار ہے سماوات تو تھا فی ارتجار کا مجرور ہوا تو فی سماوات جار مجرور مرکب جاری اور الارض الف لام سے معرفہ الارض تھا یہ بھی فی ارتجار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور مرکب جاری تو ان اس میں رکھا تو ان تھا یہ اسلمہ فی الماضی معروف کا مفعول نمبر 1 ہوا تو ان سے تو ان اور پھر ہے کرہن جو ہے یہ کرہن تھا یہ اسلمہ فی الماضی معروف کا مفعول بنا تو یہ جو ہے یہ کرہن ہو گیا اور یہ دونوں مفعول جو ہیں یہ حال ہیں من کے حال ہے تو ان بھی حال کرہن بھی حال اور مفعول من کے
اب جملہ بنے گا اسلمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے اسلمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل من اور اپنے متعلق نمبر 1 فی السماوات جار مجرور رقبہ جاری، متعلق نمبر 2 فی الارض جار مجرور رقبہ جاری، اور اپنے حال نمبر 1 طوعاً، حال نمبر 2 کرہن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس قسم میں لہو جار مجرور رقبہ جاری ہے تو یہ رقبہ جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے الیہ حرف جار ہے ہوا سوا مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری ہے۔ یرجعون یا سے فعل مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف راجع یرجعو، یا سے فعل مضارع معروف یرجعو، پھر مجہول بنا تو علامت اندر یا کی زبر ختم کر کے پیش دے دی، یر اور جیم جو ہے اس کی زیر ختم کر کے زبر دے دی درمیان والے حرف کی، تو یرجعو، واو نون جمع کرے گا تو یرجعون، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ جملہ بنے گا یرجعون فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں الیہ جار مجرور رقبہ جاری ہے تو یہ الیہ جار مجرور رقبہ جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے اب سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آمنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آمنا یا منو باب سامع یسمع، آمنا کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا آمنا۔ پھر لدن ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 زبروں سے کڑی زبر ہو گئی، لفظ آسان ہو گیا آمنا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، اس ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف نون پر جزم آ گئی، آمنا سے آمن، اور نیا فاعل لگ گیا نا، آمننا۔ پھر اللہ نے جزم والی نون اور زبر والی نون کو اکٹھے کر کے جو شد دے دی تو آمنا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور رقبہ جاری۔ غور فتح ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو جار مجرور رقبہ جاری۔ جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور رقبہ جاری، متعلق نمبر 2 بما جار مجرور رقبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ انزلہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا نازلہ ینزلو باب ضرب یضرب، نازلہ کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازلہ سے انزلہ فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف زا کو زیر، تو انزلہ ماضی معروف سے انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہ جار مجرور رقبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو جملہ ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، انزلہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، باب فعال کا الف لگا تو انزلہ فعل ماضی معروف انزلہ مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش، دوسرے حرف زا کو زیر، تو انزلہ ماضی معروف سے انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔
علی حرف جار ہے ابراہیمہ، ابراہیمون تھا، یہ علی حرف جار کا مجرور ہوا تو علی ابراہیمہ ہو گیا، زیر نہیں آئی، غیر عربی لفظ ہے۔ اور پھر تھا اسماعیلہ، اسماعیلو تھا، یہ علی حرف جار کا مجرور نمبر 2 ہوا تو یہ اسماعیلو سے اسماعیلہ۔ اور پھر تھا اسحاق، اسحاقو تھا، اس میں علم اس میں ذات، یہ بھی علی حرف جار کا مجرور نمبر 3 ہوا تو اسحاقہ۔ اور پھر تھا یعقوبہ، یعقوبو تھا، یہ بھی علی حرف جار کا مجرور نمبر 4 ہوا تو یہ یعقوبو سے یعقوبہ۔ اور پھر تھا الاسباط، الکلام سے معرف الاسباط دو تھا، علی حرف جار کا مجرور ہوا تو الاسباط جار مجرور رقبے جاری۔ اور پھر تو ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی علی حرف جار کا مجرور ہو کر رقبے جاری نمبر 4، علی حرف جار کا مجرور نمبر 4۔ اب علی جو ہے یہ جو ہے مجرور نمبر 6 ہے، تو علی حرف جار کے 6 علی حرف جار اپنے 6 مجرور کے ساتھ مل کر جو ہے مرکب جاری بن گیا، مرکب جاری، جار مجرور مرکب جاری، حرف جار علی اپنے 6 مجرور کے ساتھ مل کر مرکب بن گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انزل فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما، مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں مفعول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اوتیہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا یاتی یو باب ضرب یضرب، آتا یا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش اور دوسرے حرف تا کو زیر، تو آتا یا ماضی معروف سے اوتے یا ماضی مجہول، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے الف کے بعد جو حمزہ تھا اس کو آسانی کے لیے واو میں بدل دیا تو اوتے یا سے اوتے یا آسان ہو گیا، پہلے ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ موسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، یہ اوت یا فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 1۔ اور پھر تھا عیسیٰ اس میں علم اس میں ذات ہے، فاعلی حالت میں اوت یا فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 2۔ اور پھر تھا النبیون الف لام سے اسم معرفہ، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم، فاعلی حالت میں اوت یا فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 3۔ من حرف جار ہے رب اس میں نکرہ ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ربن جار مجرور رقب جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہو گئی تو رب مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا اوتیہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل نمبر 1 موسیٰ، نائب فاعل نمبر 2 عیسیٰ، نائب فاعل نمبر 3 النبیون، اور اپنے متعلق من ربہم جار مجرور رقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، نفرق کو نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف فارا کا، باب تفعیل میں گیا تو فارا کا، یا فرو کو باب تفعیل میں گیا تو فرا کا یفرق تفریق باب تفعیل، فرا کا ماضی سے مضارع بنا یا علامت مضارع کی وجہ سے تو یفرق، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون علامت مضارع آئی تو نفرق، نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس فعل مضارع کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا نفرق فعل مضارع معروف منفی، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بینا اس میں نکرہ بینون تھا، یہ لا نفرق فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو بینون سے بینا، پھر بینا مضاف احدن اس میں نکرہ احدن تھا، بینا مضاف کا مضاف لے ہوا تو احدن ہو گیا، بینا احدن مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا نفرق فعل مضارع معروف منفی کا مفعول، من حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
جملہ بنے گا لا نفرق فی المضارع معروف منفی اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول بین احد مضاف لم رکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے متعلق منہم جار مجرور رکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو۔ اور پھر ہے نحن جو ہے یہ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا۔ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ مسلمون میم پیش والی سے اس میں فاعل واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا نحن ضمیر مبتدا لہو جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 مسلمون اس میں فاعل اس میں نکرہ خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر من اس میں موصول ہے یبتغی جو ہے یہ من اس میں شرط ہے جی من اس میں شرط یبتغی یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یبتغی یو تھا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف باغا یا یبغی یو باب ضرب یضرب۔ پھر باغا یا کے اندر الف سے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا ابتغا یا ماضی کے پہلے اور با سے پہلے الف زیر بنا با پر جزم اور ماضی کے پہلے با جزم والی با کے بعد تا زبر والی داخل کی تو یہ بن گیا باغا یا سے ابتغا یا۔ پھر الف کی جگہ نام کے اندر یا لگی تو یبتغی یو۔ پھر جو ہے من اس میں شرط ہے تو اس نے آخر سے یا جو ہے اس کو پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یبتغی ہو گیا یبتغی یو سے یبتغی من اس میں شرط کی وجہ سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا ختم کر دی تو یبتغی رہ گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل غیرہ اس میں نکرہ غیرن تھا یہ یبتغی پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو غیرن سے غیرن پھر غیرن کی ایک زبر ختم ہوئی تو غیر مضاف الاسلام الکلام سے معرفہ الاسلام ہوں تھا غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الاسلام مضاف لم رکب اضافی پورا مرکب اضافی جو ہے یہ مفعولی حالت میں یبتغی پھر مضارع معروف کا مفعول دینن اس میں نکرہ دینن تھا یہ مفعولی حالت میں یہ الاسلامی کا حال ہوا تو دینن سے دینن حال الاسلامی کا حال۔ اب جملہ بنے گا یبتغی پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول غیر الاسلامی اور اپنے حال دینن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں شرط ہے من اس میں شرط مبتدا بن گیا اور جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارف دان حرف ناس میں مضارع ہے حرف نفی ہے یقبلا یا سے پھر مضارع مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے قابلا یقبلو باب ناصر ینصر یقبلو تھا مجہول بنا تو علامت مضارع پر جو ہے پیش آ گئی با پر زبر پہلے ہی ہے تو یقبلو پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اس کے شروع میں دن حرف ناس میں مضارع ہے تو اس دن حرف ناس میں مضارع نے یقبلو سے یقبلا یعنی آخری حرف کی لام کو زبر میں بدل دیا تو یقبلا ہو گیا پھر مضارع مجہول منفی من حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجہول ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا نہیں یقبلا پھر مضارع مجہول اپنے پھر مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق من ہو جار مجہول مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر دفعہ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار الآخرۃ الفلام سے معرفہ سے الآخرۃ تو تھا فی حرف جار کا مجہول ہوا تو فی الآخرۃ جار مجہول مرکب جاری من حرف جار ہے الخاسرین الفلام سے معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل اصل میں الخاسرون تھا من حرف جار کا مجہول ہوا تو من الخاسرین جار مجہول مرکب جاری جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا فی الآخرۃ جار مجہول مرکب جاری خبر نمبر 1 من الخاسرین جار مجہول مرکب جاری خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کیفا اس میں سوالیہ ہے یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادا یا یہدی یو باب ضرب یضرب یہدی یو تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر دی تو یہدی رہ گیا اللہ الفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں یہدی فعل مضارع معروف کا فاعل
قومن اس میں نکرہ قومن تھا، یہدی فی المضارع معروف کا مفعول بنا تو قومن سے قومن جملہ بن گیا یہدی فی المضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے مفعول قومن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں کیفا اس میں سوالیہ ہے تو یہ کیفا اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ کیفا اس میں سوالیہ ہے اس لیے جملہ اسمیہ انشائیہ۔ کفروا فعل ماضی معروف ہے، واو لفظ جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کفر یکفر باب ناصر ینصر، کفر کے آخر میں واو لفظ جمع کا لگا تو کفروا فعل ماضی معروف، واو لفظ جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بعد اس میں نکرہ بعد تھا، یہ کفروا فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو بعد سے بعد، پھر بعد مضاف ایمان ایمان تھا، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ایمان ہو گیا، بعد ایمان مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر ایمان کی ایک زیر ختم ہوئی تو ایمان مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ایمان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں کفروا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا کفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، بعد ایمان ہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں قومن آیا تو قومن مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر شاہدوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف شاہدہ، شاہدہ یشہد باب سامع یسمع، شاہدہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو شاہدو جمع مذکر غائب کا صیغہ اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا شاہدو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، الرسول الف لام سے اسم معرفہ سے میں الرسولو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو الرسولو سے ان رسولہ، ناصب منصوب مل کر مرکب نصبی۔ حق کن اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا ان الرسول ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، حق کن اسم نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح جاء فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ اسم جائیہ آ تھا، جائیہ آ یج یہ او باب ضرب یضرب، جائیہ آ تھا لذان ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو جا آ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ البینات والف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، جا فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا جا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، البینات تو فاعلی حالت اور اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، لا حرف نفی ہے، یہد یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف ہادا یا، ہادا یا یہد یو باب ضرب یضرب، پھر اللہ نے آخری یا خالی کر دی تو یہد آسانی کے لیے، پھر یہد یا سے فعل مضارع سے پہلے لا حرف نفی ہے تو لا یہد فعل مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ القوم الف لام سے اسم معرفہ القوموں تھا، لا یہدی فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو القوموں سے القوما۔ الظالمین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واؤن سے جمع ظالمون تھا، یہ القوما موصوف کی صفت ہوا، چونکہ الموصوف القوما آخر میں زبر کی وجہ سے مفعولی حالت میں ہے، اس لیے الظالمون جو صفت ہے وہ بھی مفعولی حالت میں آ گئی، الظالمون سے الظالمین، القوم موصوف، الظالمین اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں، لا یہدی فعل مضارع معروف منفی کا مفعول۔ جملہ بنے گا لا یہدی فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، القوم ظالمین موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں اللہ ہوا ہے تو اللہ وہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، جزاء اس میں نکرہ جزاء تھا،
مضاف ہوا تو جزا او ہو گیا، ایک پیش ختم ہو گئی، ہم جزا و مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جزا و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فائدی حالت، جملہ بنے گا اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا، جزاؤہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، علی حرف جار ہے، ہم ہوما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ لعنت اسم نکرہ لعنتن تھا، یہ ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو لعنتن سے لعنت ان لعنتن ناصب منصوب مرکب نسبی، پھر لعنتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، اللہ ہے اللہ ہو تھا، لعنت مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، لعنت اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی۔ اور پھر الملائکۃ الفلان سے اسم معرفہ الملائکہ تو تھا، یہ لعنت مضاف کا مضاف الیہ نمبر 2 ہوا تو الملائکاتوں سے الملائکات مضاف الیہ نمبر 2۔ اور پھر الناس الفلان سے اسم معرفہ الناس ہو تھا، یہ لعنت مضاف کا مضاف الیہ نمبر 3 ہوا تو الناس سے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی۔ اجمعینہ جو ہے یہ اجمعینہ تھا، یہ تاکید بنا جو ہے الناس سے کی تو پھر یہ اجمعینہ ہو گیا۔ تو لعنت مضاف اپنے تینوں مضاف الیہ سے مل کر مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں پورا مرکب اضافی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی۔ تو اب جملہ بنے گا ان لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ناصب منصوب مرکب نسبی مبتدا، علیہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خالدین اس میں پہلے ہر پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل یہ خالدون تھا، اس کے شروع میں کانا تھا، فعل ماضی معروف فعل ناقص جس کو عربی عبارت مختصر کرنے کے لیے اللہ نے ختم کر دیا، تو خالدون تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں خالدون سے خالدین ہو گیا، واو یا میں بدل گیا، خالدین خبر کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر۔ فی حرف جار ہے ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر میں اسکندر ہے، اپنی خبر خالدین مفعولی حالت اور اپنے متعلق فیہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، یخفف یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف خافافا خافافا یخفافو، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف فا پر شد آ گئی، خافافا سے خفافا خفافا یو خففو، خفافا پھر ماضی معروف یو خففو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یو خففو، پھر مضارع معروف مجہول بنا تو علامت داری پر تو پہلے پیش ہے، اور درمیان والے حرف فا پر جو ہے زبر آ گئی، زیر سے زبر بن گئی تو یہ خففو ہو گیا، پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یخففو، پھر مضارع مجہول منفی۔ ان حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ العذاب والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں، لا یخففو پھر مضارع مجہول منفی کا نائب فاعل۔ جملہ بنے گا لا یخفف پھر مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل العذاب اور اپنے متعلق انہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ والفت ہے لا حرف نفی ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ینظرون یا سے پھر مضارع مجہول ہے، علامت نظر یا پر زبر پیش ہے، اور ناظرہ زوئے درمیان والے حرف پر زبر ہے، علامت نظر پر پیش ہے، تو پھر مضارع مجہول با نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا ینظرون پھر مضارع معروف پھر مضارع مجہول منفی ہو گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ جملہ بنے گا لا ینظرون پھر مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہوا۔
اللہ حرف استثناء ہے، اللہ زین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، تابو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تابا با، تابا با یت وہ بو باب ناصرہ ینصرو، تابا با تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو تابا، پھر واو الف جمع کا لگا تو تابو، واو نے با کی زبر ختم کر کے پیش دے دی تابو، فعل ماضی معروف، واو الف سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے، بعد اس میں نکرہ غیر منصب، بعد دو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو میں بعد دو ہی رہا، پھر بعد جب آگے مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، بعد مضاف ظاہر کا اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، بعد مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تابو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من بعد ذالک جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر اصلہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف صالحہ، صالحہ یصلح باب فاتح یفتح، صالحہ 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آ گئی، صالحہ سے اصلح، 4 حرفوں کا ماضی معروف اصلح، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو اصلح، فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا اصلح فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فار بتوا ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ عالم الان سے اسم معرف اللہ ہوتا ہے، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، غفور اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حرف، رحیم اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حرف، جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، غفور خبر نمبر 1، رحیم خبر نمبر 2، مبتدا دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، الذین فلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، کفروا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کفر، کفر یکفر باب ناصر ینصر، کفر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو کفروا، فعل ماضی معروف جب واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بعد اس میں نکرہ غیر منصب بعد دو تھا، یہ کفروا فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو بعد دو سے بعد، پھر بعد مضاف ایمان، ایمان تھا، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ایمان، مضاف مرکب اضافی، پھر ایمان کی ایک زیر ختم ہوئی تو ایمان مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ایمان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، کافروا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا کافروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول، بعد ایمان ہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اس فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم حرف ہے ازدادوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا زایدہ، زایدہ یز یہ دو، باب ضربا یضربو، زایدہ تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف تے داخل کیا، ماضی کے پہلے حرف زا سے پہلے الف زیر والا اور زا کو جزم اور زا کے بعد تا زبر والی آئی داخل کی تو یہ ازتایدہ ہو گیا، ازتایدہ، زایدہ کے اندر الف تے داخل کیا تو ازتایدہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے تا کو دال میں بدل دیا تو یہ بن گیا ازدایدہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو الف میں بدلا تو ازدادہ بن گیا، ازدادہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو ازدادو،
فعل ماضی مرفوع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کفرن اس میں نکرہ کفرن تھا، یہ ازدادو فعل ماضی مرفوع کا مفعول بنا تو کفرن، جملہ بنے گا ازدادو فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کفرن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، لن حرف ناصب مضارع ہے، حرف نفی ہے، تقبل تا سے فعل مضارع مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف قابلہ، قابلہ یقبلو، باب فاتحہ یفتح، پھر یقبلو فعل مضارع معروف سے مجہول بنا، نہیں یا کی جگہ تا لگی تو تقبلو، پھر تقبلو سے مجہول بنا تو علامت مضارع پر تا پر پیش اور با پر زبر پہلے ہی ہے، تقبلو یہ بن گیا تقبلو، فعل مضارع مجہول، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لن حرف ناصب مضارع ہے، جس لن حرف ناصب مضارع نے تقبلو تا سے پھر مضارع معروف کے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو تقبلو سے لن تقبلا فعل ماضی مجہول منفی، توبہ تو اس میں نکرہ توبہ تن تھا، 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، لن تقبلا فعل مضارع معروف منفی، لن تقبل فعل مضارع معروف فعل مضارع مجہول لن تقبل فعل مضارع مجہول منفی کا جو ہے توبہ تن جو ہے یہ فاعل بن گیا، لن تقبل فعل مضارع مجہول منفی کا فاعل بن گیا، توبہ تن 2 پیشوں سے فاعلی حالت فاعل بن گیا، لن تقبل فعل مضارع منفی کا فعل مضارع مجہول منفی کا فاعل، پھر توبہ تن کی ایک پیش ختم ہوئی، توبہ تو مضاف، ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، توبہ تو مضاف کا مضاف ہے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، لن تقبل فعل مضارع مجہول منفی کا نائب فاعل، جملہ بنے گا لن تقبل فعل مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل توبہ تو ہم مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور پھر اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الضالون پہلے الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، واو سے جمع الضالون جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت، جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، الضالون اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں اولئک آیا اس میں اشارہ، تو اولئک اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ، ان حرف ناصب میں اسم ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یارون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، کاف حروف معاضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف کافرا یکفرو باب ناصر ینصر، کافرا کے فعل ماضی معروف کے صیغے کے آخر میں واحد کے صیغے کے آخر میں واو لگا تو کافرو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کافرو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، اور جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر معطوف فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ماواتا یم بو تو باب ناصر ینصر، ماواتا تھا لدن ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو ماتا، پھر واو الف جمع کا لگا تو ماتو فعل ماضی معروف، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ماتو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کفارن اس میں رکھا 2 پیش سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، کفارن اس میں رکھا اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لن حرف ناصب مضارع حرف نفی ہے، یقبلا یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف قابلہ
काबला यकबलो बा फातह यफ्तह, काबला था तो मजहूल बना तो अलामत यकबलो था, मजहूल बना तो ये अलामत नारे की जगह पेश आ, अलामत नारे पर ज़बर की जगह पेश आ गई, और बा दरमियान वाले हर बा पर पहले ही ज़बर है, तो ये यकबलो फिर मज़ार मारूफ से युकबलो फिर मज़ार मजहूल हो गया। बा मुज़क्कर गायब का सीगा हुआ ज़मीर इसके अंदर इसका नायब फ़ाइल, इसके शुरू में दान हरफ़ नास पे मज़ारे है, इस दान हरफ़ नास पे मज़ारे ने फिर मज़ारे मजहूल के आखिरी लाम की पेश ख़त्म करके ज़बर दे दी, तो युकबलो से नहीं युकबला फिर मज़ारे मजहूल मनफ़ी वाह मुज़क्कर गायब का सीगा हुआ ज़मीर इसके अंदर इसका नायब फ़ाइल। मिन हरफ़ जार है आहद, इसमें लकरा आहदुन था, मिन हरफ़ जार का मजहूल हुआ तो मिन आहदिन जार मजहूल मकबे जारी, फिर आहदिन की एक ज़ेर ख़त्म हुई तो आहद मुज़ाफ़ हिम हुआ से जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर इसमें मारफ़ा मबनी, आहद मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह होकर मरकबे इज़ाफ़ी पूरा मरकबे इज़ाफ़ी, मिन हरफ़ जार का मजहूल होकर मरकबे जारी। मिल ओ इसमें नकरा असल में मिल उन था, दो पेशों से फ़ायदी हालत में नहीं युकबला फिर मज़ार मजहूल मनफ़ी का नायब फ़ाइल मिल उन, फिर मिल उन की एक पेश ख़त्म हुई तो मिल ओ मुज़ाफ़ अल-अर्ज़ अल-रान से मार्फ अल-अर्ज़ो था, मिल ओ मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह हुआ तो अल-अर्ज़े हो गया, मिल उल अर्ज़े मुज़ाफ़ मरकबे इज़ाफ़ी पूरा मरकबे इज़ाफ़ी फ़ाइली हालत में नहीं युकबला फिर मज़ार मजहूल मनफ़ी का नायब फ़ाइल। ज़हबन इसमें नकरा ज़हबुन था, नहीं युकबला फिर मज़ार मजहूल मनफ़ी का मफ़ूल बना तो ज़हबन, जुमला बनेगा नहीं युकबला फिर मज़ार मजहूल मनफ़ी अपने नायब फ़ाइल मिल उल अर्ज़ मुज़ाफ़ मरकबे इज़ाफ़ी फ़ाइली हालत, और अपने मतअल्लिक़ मिन आहदिहिम जार मजहूल मरकबे जारी, और अपने मफ़ूल ज़हबन से मिलकर जुमला फ़िल या ख़बर या मनफ़ी हो गया। और फिर है और फिर शर्त है इफ्तदा फिल माजी मरूफ है, वह मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुआ ज़मीर इसके अंदर इसका फ़ाइल है। तीन हरफ़ों का माजी मरूफ था फ़ादा या यफ़दे यो ज़रबा यज़रिबो, फिर फ़ादा या के अंदर अलग से दाखिल किया तो ये बन गया इफ्तदा या, फिर अल्लाह ताला ने सानी के लिए या खाली करके दाल को एक और ज़बर दी, वो दो ज़बरों से खड़ी ज़बर होगी तो इफ्तदा बन गया। फिर ये माजी मरूफ वाह मुज़क्कर गायब का सीगा हुआ ज़मीर इसके अंदर इसका फ़ाइल। बेअर्फ़जार ही हुआ से वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर इसमें मारफ़ा मबनी बेअर्फ़जार का मजरूर होकर मरकबे जारी। जुमला बनेगा इब्तिदा फ़िल माज़ी मरूफ़ अपने फ़ाइल हुआ ज़मीर जो इसके अंदर है अपने मुतअल्लिक़ बिही जार मजरूर मरकबे जारी से मिलकर जुमला फ़िल या ख़बरिया, और जब इसके शुरू में लौ और फिर शर्त है तो जुमला फ़िल या ख़बरिया शर्तिया हो गया। उलाए का इसमें इशारा है जमा मुज़क्कर व मुन्नस गायब का, दूर के लिए लास में दे हरफ़-जार था, अल्लाह ताला ने इंसानी के लिए दे को ला बना दिया। हरफ़-जार हम हुआ से जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर इसमें मारफ़ा मबनी ला हरफ़-जार का मजरूर होकर मरकबे जारी। अज़ाबुन इसमें नकरा दो पेशों से फ़ाइली हालत, अलीमुन इसमें नकरा दो पेशों से फ़ाइली हालत, दोनों इसमें एक जैसे हैं। अज़ाबुन मौसूफ़ हो गया, अलीमुन उसकी सिफ़त हो गई, मौसूफ़ से मिलकर मरकबे तौसीफ़ी पूरा मरकबे तौसीफ़ी फ़ाइली हालत। जुमला बनेगा उलाए का इसमें इशारा मुब्तदा लहुम जार मजरूर मरकबे जारी खबर नंबर 1, अज़ाबुन अलीमुन मौसूफ़ से मरकबे तौसीफ़ी खबर नंबर 2, मुब्तदा उलाए का अपनी दोनों खबरों से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। मारफ़ नफ़ी और है मारफ़ नफ़ी लास में देर पे जार था, अल्लाह ताला ने सानी के लिए दे को ला बना दिया। हरफ़ जार हम हुआ से जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर इसमें मारफ़ा मबनी ला हरफ़ जार का मजरूर होकर मरकबे जारी। मेन हरफ़ जार है ना से जीना जो है पहले हरफ पर खड़ी ज़बर की वजह से इसमें फ़ाइल इसमें ना से रूना था, मिन हरफ़ जार का मजरूर हुआ तो वाव जो था वो या में बदल गया, ना से रूना से मिन ना से रीना जार मजरूर मरकबे जारी। अब मारफ़ नफ़ी के बाद जो है फ़ेल कोई नहीं है, लिहाजा मारफ़ नफ़ी खुद फ़ेल लैसा में बदल जाएगा। मारफ़ नफ़ी खुद लैसा फ़ेल माजी मनफ़ी में बदल जाएगा, क्योंकि माँ के बाद फ़ेल कोई नहीं है, लिहाजा माँ की जगह आ गया लैसा। लैसा फ़ेल माजी मरूफ़ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा फ़ेल नाक़िस है, और हुवा ज़मीर इसके अंदर इसका इसम है, फ़ेल नाक़िस का इसम है हुवा ज़मीर इसके अंदर। अब जुमला बनेगा माँ की जगह लैसा से, लैसा फ़ेल माजी मरूफ़ फ़ेल नाक़िस अपने इसम हुवा ज़मीर जो इसके अंदर है अपने मुतअल्लिक़ लहुम जार मजरूर मरकबे जारी, मुतअल्लिक़ नंबर 2 मिन नासिरीना जार मजरूर मरकबे जारी से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया मनफ़ी हो गया।
صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.